محمد نبينا بنور هدينا من اور ہم جو ہیں وہ اس ملک کی بیٹیاں ہیں، ہم اس ملک کی کا وقار ہیں، ہم اس ملک کی عزت ہیں، اس ملک کی شان ہیں۔ ہم وہ بیٹیاں ہیں جو ہمارے ملک کی آن بان اور شان میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور ہم کبھی بھی کسی بھی مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے پیارے اللہ پاک کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ سب کو میری طرف سے 23 مارچ قرارداد پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ ایک خواب دیکھا تھا، ایک تصور جو ہے وہ سوچا تھا کہ ایک ایسی ریاست ہو جہاں مسلمان اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلامی صلح و ضوابط کے تحت گزاریں، اور ہماری ایک جدا گانا جو ہے وہ حیثیت ہو۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو، اس تصور کو پھر عملی جامہ پہنایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو جو ہے وہ بنانے میں اور جتنی انتھک کوششیں کی اور جتنی قربانیاں ہم نے دی اس ملک کو جو ہے وہ آزاد کرنے میں، وہ رہتی دنیا تک وہ قربانیاں، وہ جذبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پرخلوص جذبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہمارے قوم میں جو ہے وہ ولولہ انگیز ہمیں جوش دیتی تھی، ہمارے اندر جو ہے وہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک طاقت ہمیں بخشتی تھی۔ تو آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی جو تاریخ نے رقم کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی تھی، یہ الفاظ انہوں نے یوں ہی نہیں ادا کر دیے تھے، اس کے پیچھے ایک بہت عظیم شخصیت تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، اور وہ عظیم شخصیت کون تھی؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ملک ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے، ان کی محبت سے، ان کی مہربانی سے، ان کی عطا سے ملا ہے۔ اسی لیے اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد یہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہوا، اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے، آپ کی عطا سے یہ ملک جو ہے، ملک پاکستان ہمیں ملا، اور ہم جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس ملک کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ملا ہے، اور اس ملک کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا تو دور کی بات ہے، اسے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس ملک کی پشت پناہی دونوں جہاں کے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کو کس نے منتخب کیا، پاکستان کا لیڈر کس نے چنا، وہ جانتے تھے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی عطا سے ہی یہ ملک جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کروایا، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی ریاست دی جہاں پر ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنی اسلامی نظر حیات کے مطابق جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور ہماری جداگانہ جو حیثیت ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہے، ہماری پہچان، ہمارا نام جو ہے وہ اس ملک کی وجہ سے ہے۔ قیامت تک یہ ملک جو ہے وہ قائم رہے گا، قیامت تک، رہتی دنیا تک یہ ملک جو ہے وہ قائم رہے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کی پشت پناہی فرما رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس ملک کی
بیٹیاں ہیں، ہم اس ملک کا وقار ہیں، ہم اس ملک کی عزت ہیں، اس ملک کی شان ہیں۔ ہم وہ بیٹیاں ہیں جو ہمارے ملک کی آن بان اور شان میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور ہم کبھی بھی کسی بھی مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ جن کا بھروسہ، جن کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ مضبوط اور اتنے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ سامنے اگر سمندر ہے اور ہمیں اس میں سے گزرنا ہے، اور ہمارا یقین جو ہے وہ پھر ہمیں کہتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اسی سمندر میں سے رستے بنائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی رحمت، اس کی کرم نوازی، اس کی طاقت، اس کا پوری کائنات پہ جو ایک قبضہ ہے، ہمارے رب کی جو بادشاہی ہے وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے مشکل دور میں بھی، ہر طرح کے پریشانیوں والے دور میں بھی ہم جو ہیں کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، بلکہ ہر قسم کے حالات کا بھرپور حوصلے سے، بہادری سے، ہمت سے سامنا کریں گے، اور دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ یہی کہیں گے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ہمارا ایمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے نہ تو شیطان ہمیں دبا سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا کی اور طاقت جو شیطان کے زیر اثر ہوگی نہ تو وہ ہمیں دبا سکے گی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ کلمہ بلند کیا ہے، ہماری رگوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خون بن کر دوڑ رہا ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، ہم اپنے ملک کو، اپنے دین کو، اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کو جو ہے وہ پوری دنیا تک جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ایک باوقار اور مضبوط قوم کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ میری دعا ہے میرے پیارے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جیسی خلافت عطا فرما، ہمارے ملک میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل اور انصاف عطا فرما، ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے باقی ملکوں میں مضبوط اور باوقار ملک کے طور پر سامنے آئے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و ایمان کا گہوارہ بنا دے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کو ہر طرح کی بیرونی اور اندرونی تمام دشمنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ تمام اقوام عالم میں جو ہے وہ بلند فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں میرے ساتھ مل کے سب ایک نعرہ لگا دیں کہ پاکستان زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے ٹاپک پہ، کوئی نئی مثبت اور تعمیری ٹاپک پر کوئی نئی ویڈیو بناؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ کریم، اللہ حافظ۔ محمد نبينا بنور هدينا